عام طور پر میرے بھائی جو میڈیا پر مجھے سنتے ہیں وہ میرے بارے میں یہ بدگمانی کا تاثر رکھتے ہیں کہ یہ عورتوں کو خامدوں کے خلاف اکساتی ہے، فیمینسٹ ہے، لبرل ہے، اس طرح کی باتیں۔ اچھا، یہ بہت ہی آسان ہوتا ہے نا کہ آپ کسی پر کوئی بھی الزام لگا دیں، کون سا اس پر حد لگنی ہے یا کون سا اس کا محاسبہ ہونا ہے یا اس کو ثبوت پیش کرنا ہے۔ اچھا، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی کی بات کا ایک حصہ، ایک پوسٹ، ایک جملہ نکال کے اس پر آپ ساری عمارت کھڑی کر دیں، یہ بھی بالکل غلط ہے۔ مطلب پوری کاوشیں، اسٹرگل اور مکمل پوائنٹ آف ویو، ساری بات، سیاق و سباق، حالات سب دیکھنا پڑتا ہے۔ میں آپ کو سچ بتاؤں، یہ اس بات پر میں اللہ کو گواہ بناتی ہوں، اور مجھے اپنے رب سے امید ہے انشاءاللہ روز قیامت یہ چیز میری بخشش کا سبب بنے گی۔ میرا اللہ میرے حال پہ رحم کرے۔ ایک بار نہیں، کئی ایسے واقعات پیش آئے ہیں کہ جب میری بہنیں گھر کے حالات سے تنگ ہو کر، حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں نا کہ گٹھڑی باندھ کے، لٹرلی ایک خاتون تو وہ گٹھڑی باندھی ہوئی جس میں ایک دو جوڑے، اور فون کیا کہ میں آپ کے پاس آ رہی ہوں، گھر ہیں۔ میں نے کہا خیریت، جو اس کی آواز تھی، تو خیر اس کو آنے دیا۔ جب وہ پہنچی تو کہتی ہے بس میں آپ سے دعا لینے کے لیے آئی ہوں اور خامد کا گھر چھوڑ کے آئی ہوں۔ ایک لمبی دکھی داستان تھی، لیکن مجھے پتہ ہے کہ ایون خامد کا گھر چھوڑنے کے بعد زندگی اور مشکل ہو جاتی ہے، چیلنجز اور بڑھ جاتے ہیں، اور جذبات میں اٹھایا گیا قدم انسان نبھا نہیں سکتا، خاص طور پر خواتین اور پھر مدرز، لٹرلی، کیونکہ بچوں کے ساتھ اٹیچمنٹ اور بچے ہونے کی صورت میں ان کا فیوچر، کیریئر اور بہت ساری چیزیں۔ ایک جملہ جو مجھے یہ سننے میں بڑا ہی ایک زہر لگتا تھا کہ جب خاوند اور بیوی کے معاملات میں بڑے یا بزرگ خواتین یہ نصیحت کرتی کہ بچوں کے منہ کو دیکھ لو، بچوں کی خاطر برداشت کر لو، تو یہ چیز مجھے بالکل انفیئر اور کہیں کہ زہر لگتی تھی کہ مطلب بچے کیا کہتے ہیں کہ ظلم برداشت کرو، یا بچوں کو ماں کے ظلم سہنے سے کیا ملے گا؟ لیکن یہ بات کسی نہ کسی حد تک بالکل صحیح سچ پر مبنی ہے۔ یعنی ایک ماں کی قربانی اولاد کے لیے اہم ہوتی ہے، اور گھروں کا ٹوٹنا یہ صرف ایک گھر کا ٹوٹنا نہیں، نسلوں کا بکھرنا ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ اس خاتون کو بھی اور ایسی مجھ سے کونسلنگ لینے والی تمام خواتین کو جو سمجھا بجھا کے میں بھیجتی ہوں، میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے میرے میزان حسنات میں تولے تو یہ میری بخشش کا ذریعہ بن جائے کہ کوئی ایک خاتون بھی ایسی نہیں کہ جس نے مجھ سے مشورہ کیا ہو اور اس کے بعد اس کا گھر ٹوٹا ہو۔ بلکہ مجھے بہت ہی پیارا لگتا ہے، ابھی ریسنٹلی ایک خاتون اپنی چھوٹی سی پری جیسی بچی میرے پاس اٹھا کے آئیں، جو پیچ اپ کے بعد اللہ نے اسے تحفہ دیا۔ سبحان اللہ۔ تو اصل بات یہ ہے کہ بدگمانیوں کے بجائے کام کیا جائے۔ اب اگر آپ خواتین کے مسائل کو اہمیت ہی نہیں دیں گے اور انہیں ہی جھوٹا اور انہیں ہی مکار اور انہیں ہی غلط کہہ دیں گے تو پھر صلح نہیں ہو سکتی۔ مطلب آپ اس کی تکلیف کو، آپ اس کے دکھ کو، اس کے درد کو سمجھیں تو صحیح۔ اور یہ سوائے اللہ کے رسول کے جو رحمت للعالمین تھے، ان کے بعد کوئی بھی اس کو نہیں سمجھ سکتا مخلوق میں سے، سوائے اس کے کہ جو اس مرحلے سے گزرا ہو۔ کیونکہ سننے والا اور گزرنے والا، ایون دیکھنے والا اور جس پر بیتا ہوتا ہے، اس میں فرق ہوتا ہے۔ جب تک اپنے آپ پہ نہیں بیتی جاتی انسان کو اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے اپنے رسول کو اتنا رحم دل بنایا، اور پھر اللہ نے رحمت کا پیغام قرآن اتارا۔ اللہ کے نبی خواتین کو گھر بسانے کی یوں نصیحت کرتے ہیں، اور یہ میری ون آف دی فیورٹ حدیث ہے جو میں اکثر و بیشتر اپنی بہنوں کو سناتی رہتی ہوں۔ میں کہتی ہوں یہ دنیا کی زندگی میں کیوں ابالی ہوتی ہیں، بلکہ سرائکی میں کہتے ہیں ابالی، مطلب کیوں جلدی کرتی ہیں، کیوں بے صبری ہوتی ہیں، تھوڑا صبر اور نعمتوں بھری جنت۔ حدیث مبارکہ سن لیں، آپ نے فرمایا خامن سے محبت کرنے والی، اس کی جتنی غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں یا جو بھی اختلافات ہیں، اس کے باوجود اپنے دلوں سے خامد کی محبت کو مٹنے نہ دیں، کہ یہ آپ کو جنت کا مالک بنا دیتا ہے، اور اس کے بدلے میں دنیا کا گھر بھی جنت بن جاتا ہے۔ فرمایا کہ خامد سے محبت کرنے والی اور بچوں سے بیزار نہ ہوں، ان کی شرارتیں یا ان کی نافرمانیاں
کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا خاوند سے محبت کرنے والی زیادہ بچے جننے والی، جب اسے غصہ آئے یا اس کے ساتھ برا ہو یا جب اس کا خاوند کسی بات پر اس سے ناراض ہو جائے، یعنی آپ کا کوئی قصور ہی نہیں ہے، الٹا خاوند کا قصور ہے، تو وہ کیا کرے؟ اتنا پیارا انداز ہے کہ وہ اپنا ہاتھ خاوند کے ہاتھ میں دیتی ہے، یعنی اپنے معاملات اس کے سپرد کر دیتی ہے، کہتی ہے میری زندگی ہے اب تمہارے ہاتھ میں ہے، چلو کر لو، کتنے تیر برساؤ گے، آخر تو تھک جاؤ گے۔ اللہ اکبر، صبر کا پہاڑ نظر آتی ہے، کہتی ہے یہ لو میرا ہاتھ، اپنا ہاتھ اپنے خاوند کے ہاتھ میں ڈالتی ہے، کہتی ہے سرتاج اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گی جب تک آپ راضی نہ ہو جائیں۔ بہت میننگ فل، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ جو سلسلہ صحیحہ اور دیگر میں ہیں کہ وہ عورت جنتی عورت ہے، فرمایا نساؤکم من اہل الجنہ، جنتی عورتوں کی نشانیاں بتاؤں تمہاری بیویوں میں سے وہ الودود الولود، خامند سے محبت کرنے والیاں، جیسا بھی ہے نا، مسلمان تو ہے، کمی کوتاہی، اچھا ہو سکتا ہے وہ آپ کے حق میں بہتر نہ ہو، حالانکہ بہتر وہی ہے جو بیوی کے حق میں بہتر ہو، لیکن بعض اوقات معاملات ایسے ہو جاتے ہیں آپ ایک دوسرے کے لیے جنت یا جہنم کا سبب بن سکتے ہیں۔ جنتی عورت وہ ہے جو خاوند کی زندگی کو بھی جنت بنائے رکھے اور اس کو خوش کر دے، اپنے خاوند کے پاس آتی ہے، تضع یدہا فی ید زوجہا، اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں ڈالتی ہے، کہتی ہے سرتاج لا اذوق غمزا حتی ترضا، میں نے اس وقت تک خاموشی سے بیٹھنا ہی نہیں ہے، چین لینا ہی نہیں ہے، نہ آپ کو کرنے دینا ہے یہاں تک کہ آپ راضی ہو جائیں، ایک بار خوش تو ہو جائیں۔ تو یہ لیسن ہے جو آپ نے یہاں سے لے کے جانا ہے، اور اگر آپ کو کوئی ہچکچاہٹ، کوئی پرانی بات دل سے نہیں نکل رہی تو ایسا کیجیے گا، یہی حدیث سنا دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ کہیے گا آج میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ سناتی ہوں، ویسے شاید میں یہ نہ کرتی لیکن حدیث تو سنا سکتی ہوں نا، تو انشاءاللہ پھر بھی حالات بہتر ہو جائیں گے، دل جڑ جائیں گے، زندگی میں خیر و برکت آ جائے گی، اور جنت تو مل ہی جائے گی اللہ کے نبی کی جو ضمانت ہے انشاءاللہ۔